السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وقال اذن من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و محترم دینی بھائیو، بزرگوں، نوجوانوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کے اس اجتماع کی یا جلسے کی جو حیثیت ہے وہ سالانہ نوعیت کی ہے، جو ماہ شعبان کی 15ویں شب کی مناسبت سے منعقد ہوتا ہے، اور عرف عام میں اس کو شب برات بھی کہتے ہیں۔ شب فارسی کا لفظ ہے، رات جس کے معنی ہیں، برات ویسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس رات کا جو نام ہے وہ حدیث میں لیلۃ النصف من شعبان ہے، شعبان کے نصف شب، یعنی آدھے شعبان کی شب۔ تو عام طور سے مہینہ کیونکہ 30 دن کا ہوتا ہے، اس لیے یہ 15ویں شب یہ رات شمار ہوتی ہے، ورنہ برات کا لفظ اس رات کے حوالے سے نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے۔ یہ بزرگوں نے اس رات کے ساتھ یہ برات کا لفظ جوڑا ہے۔ جہاں تک کہ شب برات کی حقیقت کی بات ہے تو قرآن میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے، البتہ کچھ احادیث میں اس کا تذکرہ ہے، جو میں آخر میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور سورہ دخان کی ابتدائی آیات کے ذریعے سے کچھ لوگوں نے اس کا انطباق یہ شب برات پر کیا ہے، یا شعبان کی یہ نصف شب پر اس کا انطباق کیا ہے، تو وہیں پر مفسرین نے اس کی تردید بھی کی، اس کا ازالہ بھی کر دیا ہے۔ سورہ دخان کی جو آیت ہے، ابتدائی آیات، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا۔ تو مبارک رات سے وہ رات پھر قرآن مجید ہی کے بیان کے حوالے سے، فرمان کے حوالے سے وہ متعین ہو گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور پھر لیلۃ القدر کس مہینے کی رات ہے تو قرآن ہی نے اس کو اور واضح کر دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو مفسرین کو وہ سورہ دخان کی ابتدائی آیات کی تشریح اور وضاحت کرتے پھر اس کی تردید بھی کرنی پڑی، اس لیے کہ کچھ پرانی کتابوں میں، پرانی تفسیروں میں حضرت اکرمہ کے حوالے سے کچھ
لوگوں نے یہ بات لکھ دی تھی کہ اس سے مراد وہ شعبان کی نصف شب ہے۔ دراصل اسلامی جب تحریک چلتی ہے، تعلیمی تحریک چلتی ہے، یا اور بھی اسلام کو غالب کرنے کی تحریک اور کوشش چلتی ہے، تو اس کے ساتھ کچھ چیزیں اور بھی جڑ جاتی ہے۔ جس طرح سے کاشتکار کھیتی کرتا ہے تو کاشتکار کا مقصد کھیتی میں بیج ڈالنا، اور جو بیج اس نے ڈالا اسی کو نشو نما کرنا ہوتا ہے۔ اس نے جوار کے بیج ڈالے ہیں، اس نے گیہوں کے بیج ڈالے ہیں، کپاس کے بیج ڈالے ہیں، تو اس کا منشا تو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ پودے بھی اگے، لیکن خودرو پودے یعنی خود سے نکلنے والے پودے، گھاس پھوس یا دوسرے درخت پودے خود بخود نکل آتے ہیں۔ الگ سے اس کے لیے کاشتکار نے کوشش نہیں کی، اس کا مقصد تھا صرف وہ پانی دینا اپنے پودوں کو، لیکن اس نے پانی دیا تو وہ پانی کے ذریعے سے اور کھیتی میں محنت کیا تو دوسرے پودے بھی اگائے۔ تو تعلیم و تربیت کا عمل بھی کھیتی کے عمل کی طرح ہے، اور قرآن مجید میں زراعت کی مثالیں زیادہ دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس تحریک کو بھی ایک زراعت ہی سے تجویز دی ہے۔ مثلاً فی التوراۃ و مثلاً کالانجیل، ان کی مثالیں اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کی مثال تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ کزرع اخرج شطأہ، جیسے کہ زراعت ہوتی ہے، کھیتی ہوتی ہے، اخرج شطأہ، اور اس سے پودا نکلتا ہے، شروع میں کمزور ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے تنے پر کھڑے ہو جاتا ہے۔ یہی اسلامی تحریک کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، تو مٹی کے اثرات اور مٹی کی تاثیر انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے، اور مٹی کی تاثیر یہ ہے کہ اچھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تو کوشش کرنی پڑتی ہے، لیکن عام طور سے برے پودوں کو اگانے کے لیے الگ سے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی، وہ خود بخود اگاتے ہیں۔ ببول کے درخت بیج الگ سے نہیں ڈالنے پڑتے، اور یہ کھیتوں میں جو گھاس نکلتا ہے تو گھاس کے بیج بھی کاشتکاروں نے الگ سے نہیں ڈالے، لیکن وہ خود بخود اگاتے ہیں۔ تو اب کاشتکار کو دو کام کرنے پڑتے ہیں، ایک مثبت کام اور دوسرا جو کام کرنا پڑتا ہے وہ ہے ڈیلیٹ کا عمل، سیو کا عمل۔ عام فہم لفظ میں سیو کرنا، محفوظ رکھنا، حفاظت کرنا، نشو نما دینا، اور کچھ چیزوں کو ڈیلیٹ کرتے رہنا۔ جیسے کہ جو موبائل استعمال کرتے ہیں تو بہت سارے جن کے زیادہ تعلقات ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے، جو دیکھنے کی ہے وہ بھی آ جاتی ہے، جو نہیں دیکھنے کی وہ بھی آ جاتی ہے۔ تو ایک مستقل کام جڑ گیا موبائل کے استعمال کرنے والوں کے لیے کہ روزانہ ان کو پھر ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ نہیں ڈیلیٹ کریں گے تو ان کا فون اسی سے بھر جائے گا، میموری بھر جائیں گے، اچھی چیزوں کو سیو کرنے کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہیں گی۔ اور اسلام میں یہی کام ہے تزکیہ نفس کا، صفائی کرنا۔ اس کے لیے جو بہتر لفظ ہو سکتا ہے آج کے دور میں وہ ڈیلیٹ کا لفظ، نکالنا، خالی کرنا ذہن اور دماغوں کو برے عقائد سے، برے خیالات سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 کام قرآن مجید میں بیان کیے گئے، ان میں سے یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، پہلا کام یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیاتوں کو، کلام کو پیش کرنا لوگوں کے سامنے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرنا، ان کے ذہن اور دماغوں کو پاک اور صاف کرنا۔ ذہنوں میں اور دماغوں میں، دل میں جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، برے عقائد ڈالتا ہے، برے خیالات ڈالتا ہے، تو ان برے خیالات اور برے عقائد کو پاک اور صاف کرنا۔ تو جس طرح سے کچھ برے عقائد ہوتے ہیں اور الگ سے اس کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی، وہ خود بخود آ جاتے ہیں ذہن اور دماغوں میں، تو برے اعمال میں زندگی میں خود بخود آ جاتے ہیں، الگ سے اس کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ اچھے اعمال کے لیے تو کوشش کرنی پڑتی ہے، لیکن برا بننے کے لیے بہت زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی، شیطان کی تائید ہوتی ہے، نفس کی تائید ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی تعلیم اور تربیت کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی رہی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز ہوتی ہے تعلیم اور تربیت کے ساتھ، ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں خود بخود آ جاتی ہے غفلت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے،
لیکن چونکہ شیطان کے لیے قیامت تک کے لیے ڈھیل اور مہلت ہے، تو اسلامی تحریک کے ساتھ، اسلامی تعلیم اور تربیت کے ساتھ سازشی عمل بھی جڑا ہوا ہے، دشمنی کا عمل بھی جڑا ہوا ہے، اور یہ سازش عمل کی ابتدا اور شروعات خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑ چکی تھی، منافقین کے ذریعے سے اور مسجد زرار کے ذریعے سے۔ مسجدیں صرف اسلامی کی خدمت کے لیے نہیں بنی ہیں، مسجدیں کفر کے لیے بھی بنتی ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے بھی بنتی ہے، اور دور نبی کو نبی اللہ تعالیٰ نے جو خیر القرون، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو اسوہ حسنہ قرار دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی جو اچھے کام ہوئے اور جو سازشیں ہوئی، تو سازشوں سے اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو کیسے بچایا، اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو کیسے بچایا، اور منافقین مشرکین کو کس طرح سے ناکام اور نامراد کیا، اس حیثیت سے بھی اللہ کے وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ تو مسجد زرار کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ مسجد زرار یعنی نقصان پہنچانے والی مسجد جو منافقین نے بنائی تھی، خیر القرون کا دور ہے نا، وہ سب سے بہترین زمانہ اللہ کے رسول کا زمانہ ہے نا، تو مسجد زرار یہ تیسرے نمبر کی مسجد ہے۔ اس سے پہلے 2 ہی مسجدیں بنی تھی، مسجد نبوی اور مسجد قباء۔ تو جب 3 مسجدوں میں سے ایک مسجد وہ ایک سازشی مسجد ہو سکتی ہے اسلام کو مٹانے کے لیے اور کفر کو پروان چڑھانے کے لیے، 4 مقاصد مسجد زرار کے قرآن مجید میں بیان کیا اللہ نے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اور نہ صرف انہوں نے مسجد بنائی تھی بلکہ اللہ کے رسول سے افتتاح کی درخواست کی تھی، لیکن اللہ کے رسول جنگ تبوک کی تیاری کر چکے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب واپسی ہوں گی تو پھر تمہاری مسجد کا افتتاح کر دیں گے۔ لیکن واپسی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل کر دی، وہی نازل کر دی اور مسجد کی حقیقت بیان کر دی کہ جن لوگوں نے مسجد بنائی تو پہلا مقصد ہے ان کا ضرارن، نقصان پہنچانا اسلام کو، مسلمانوں کو، وہ کفرن، اور کفر کی بنیاد رکھنا، کفر اور شرک کی تعلیم دینا، وہ تفریقا بین المؤمنین، اور ایمان والوں میں پھوٹ ڈالنا مسجد کے ذریعے سے، وہ ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول سے جو جنگ کر رہے، لڑ رہے ہیں، ان کے لیے دفتر بنانا، ان کے لیے قیام گاہ بنانا کہ یہاں آ کر وہ رکے۔ لیکن یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے مقصد کو یوں ظاہر نہیں کریں گے ہم نے اس لیے مسجد بنائی، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور ضرور ضرور وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصد نیکی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ میں نے چند تمہیدی باتیں رکھی ہے اصل مدعے کو، اصل بات کو سمجھانے کے لیے، شب برات کی مناسبت سے بات کو سمجھانے کے لیے۔ تو ہوا یہ کہ خاص طور سے بر صغیر میں ایک دور ایسا بھی گزرا ہے، یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں خصوصیت کے ساتھ، کہ مسلمان یہاں سیاسی لحاظ سے تو غالب تھے، لیکن تعلیم اور تربیت کا عمل ذرا مان پڑ گیا تھا، کمزور ہو گیا تھا۔ اخلاقی لحاظ سے مسلمان کمزور تھے، سیاسی لحاظ سے تو غالب ہے۔ 2 چیزیں ہیں اصل میں، آج تو ہر لحاظ سے مغلوب ہے، کمزور ہے، سیاسی لحاظ سے بھی کمزور ہے اور اخلاقی لحاظ سے بھی کمزور ہے۔ لیکن اس وقت سیاسی لحاظ سے غالب تھے، لیکن اخلاق اور کردار کے لحاظ سے کمزور تھے، اور پھر کوئی ایسی دینی جماعتیں بھی نہیں تھی، اور دینی جماعتوں کی بہت زیادہ اجازت بھی نہیں تھی، جو کچھ کرتی تھی حکومت کرتی تھی، حکومت کی سرپرستی میں جو کام ہوتا تھا بس اتنا ہی، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر اس دور میں جو بزرگ تھے، جو اسلام کا درد رکھنے والے، ملت اسلامیہ کا درد رکھنے والے، تو انہوں نے مختلف طریقوں سے، مختلف ذرائع سے پھر امت مسلمہ کو اسلام سے قریب کرنے کی کوشش کی ہے، اور کچھ تقریبات کی انہوں نے بنیاد ڈالی ہے، اجتماعی تقریبات کی بنیاد ڈالی ہے، تعلیم اور تربیت کی تقریبات کی بنیاد ڈالی ہے۔
تو انہی میں سے ایک یہ لیلۃ النصف من شعبان کی تقریب کی بنیاد بھی ہے کہ اگرچہ حدیث میں اس کا تذکرہ تو ہے لیکن کوئی اجتماعی عمل، اجتماعی عبادت اس میں نہیں دی گئی۔ اسلام میں جوڑنے کی، جمع کرنے کی جو تعلیم ہے وہ صرف اور صرف فرائض کے لیے ہیں اور تعلیم اور تربیت کے لیے ہے۔ جو نوافل عبادات ہے، جو نوافل کام ہے، اسلام نے اس کو تو تنہائی کو پسند کیا ہے، اکفا کو پسند کیا ہے کہ جتنا زیادہ آپ خاموشی میں کریں گے، چھپ کر کریں گے تو وہ اتنا ہی زیادہ مبارک عمل ہوگا۔ نفل کام، نفل عبادت، صدقے میں بھی یہ بات ہے اور عبادات میں بھی یہ بات ہے۔ اور وہ حدیث بھی میں آخر میں پیش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے گھر میں نفل نماز پڑھنا میری اس مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے، الا المکتوبہ، صرف فرض نماز۔ فرض نماز تو مسجد ہی میں پڑھنی چاہیے، چاہے جماعت ہو گئی ہو، پھر بھی بہتر اس میں یہ قرار دیا اکیلے بھی پڑھے تو مسجد میں آ کر پڑھے تاکہ اس کو واقفیت حاصل ہو جائے، مسجد سے بھی اس کا کچھ نہ کچھ تعلق جڑا رہے، اور جو کچھ پھر مسجد بستی میں ہو رہا ہے تو مسجد میں آنے سے اس کو پتہ چل جائے۔ اس لیے فرض کے لیے تو مسجد ہی ہے، چاہے جماعت ہو گئی ہو یا پھر جماعت ہونا باقی ہو۔ تو علماء اکرام نے پھر چونکہ تعلیم و تربیت کا عمل بہت ضروری ہے، تفقہ فی الدین کا عمل، اور نوافل عبادات پر اس کو فضیلت حاصل ہے۔ ایک حدیث کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، نسائی شریف کی وہ روایت ہے، اور ہندوستان کے ایک مشہور و معروف بزرگ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال کے نام سے کتاب ترتیب دی ہے، پہلے اس کا نام تبلیغی نصاب تھا لیکن بعد میں فضائل اعمال اس کا نام رکھا گیا۔ آج بھی تبلیغ حلقے میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی کی تعلیم ہوتی ہے، اسی کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ تو اس میں جو قرآن کا باب ہے، تو قرآن کے باب میں بھی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ قرآن کے باب میں 48 صفحے پر، جو حضرات اس میں دیکھنا چاہتے ہیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ یا ابا ذر لان تغدو فتعلم آیت من کتاب اللہ تعالی خیر لک من ان تصلی 100 رکعۃ۔ اے ابو ذر، تو کسی دن قرآن مجید کی ایک آیت کا علم حاصل کرے، تیرے لیے 100 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ سیکھنا، پڑھنا، سننا سبھی اس میں شامل ہے، لیکن علم کا لفظ صرف تلاوت کافی نہیں ہے، علم کے معنی جاننے کے ہیں، یعنی ایک آیت کو جان کر پڑھنا یا سننا، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر۔ تو اللہ کو فرمایا کہ تیرے لیے 100 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور پھر آگے جو اللہ کے رسول نے نصیحت کی اسی حدیث میں، وہ ابا ذر لان تغدو فتعلم بابا من العلم عمل بھی او لم یعمل بھی خیر لک من ان تصلی 1000 رکعۃ۔ اور اے ابو ذر، تو کسی دن اسلام کے ایک عنوان اور موضوع کا علم حاصل کرے، تیرے لیے 1000 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ 1000 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے کسی عنوان پر تقریر کرنا، کسی عنوان پر تقریر سننا، کسی عنوان کو کسی کتاب کے ذریعے سے پڑھنا، کسی کی تحریر پڑھنا کسی موضوع سے متعلق، یا کسی کی تحریر کو سننا، یا کوئی تقریر کر رہا ہے تو ایک موضوع، اب ایک طرح سے شب برات ایک موضوع ہے، اس کا علم، صحیح علم ہمیں حاصل ہو، اور کوئی سنجیدگی کے ساتھ اگر اس کو سن رہا ہے طلب علم کی نیت سے، تو 1000 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ لیکن یہ بھی معاملہ بڑا عجیب ہے کہ لوگوں کے پاس یہ تسبیح پھیرنے کی تو بڑی اہمیت ہے، ذکر و اذکار کی تو بڑی اہمیت ہے، لیکن درس اور تقریر کی اہمیت باقی نہیں رہی، بلکہ کچھ لوگوں کو میں نے ایسے بھی دیکھا، اور ابھی میرا ایک سابقہ پیشہ کل ہی بہت افسوس بھی ہوا، اس میں ہمارا ہی قصور ہے، مطلب علماء کا قصور ہے زیادہ، انہوں نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ اورنگ آباد میں کل کے پرسوں کے دن کی فجر کی نماز کے بعد درس ہو رہا تھا، وہ تفسیر پڑھ کر سنا رہے تھے امام صاحب، معرف القرآن ہی وہ تھی، تو میرے قریبی ایک صاحب بیٹھ کر وہ زور، خود بھی اگر آہستہ پڑھتے تو کم از کم ان کا ہی نقصان ہوتا، لیکن ذکر کر رہے ارے وہ بھی زور سے تاکہ یہ دو چار افراد
تک آواز پہنچ رہی. تو میں نے سمجھا کہ شاید بند کر دیں گے, ان کا معمول ہوگا تو 1 منٹ کے بعد 2 منٹ کے بعد بند کر دیں گے, لیکن پورا درس ہونے تک ان کا ذکر بند نہیں ہوا. ادھر امام صاحب پڑھ کر سنا رہے اور ادھر ان کا ذکر جاری ہے. تو یہ کیوں ہوا؟ یعنی گویا کہ ان کے ذہن بات ہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں, اصل ہے یہ ذکر کرنے کی, تسبیح پھیرنے کی. تو یہ حدیث نہیں سنانے کی وجہ سے. لیکن افسوس ہے کہ جب یہ حدیث ہے ایک آیت کا علم 100 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے, تو جو لوگ بار بار پڑھتے ہیں, نسائی شریف تک ہو سکتا ہے دوست پڑھتے نہیں ہیں, لیکن فضائل اعمال کے ذریعے سے بات تو پہنچتی ہے نا بار بار. بہت سارے لوگوں کو تو حفظ ہو گئی ہوں گی, تو ان کے اندر بھی وہ طلب جستجو نہیں پائی جاتی, اس حلقے میں بھی قرآن کے علم کی طلب اور جستجو نہیں پائی جاتی. ایک عنوان کا علم حاصل کرنا 1000 رکعتیں کے پڑھنے سے بہتر ہے, لیکن اس مکتب فکر میں بھی طلب علم کی اہمیت نہیں, بلکہ یہ عام بات کہی دی جاتی ہے منبر محراب سے کہ علم سے کیا ہوتا ہے, علم سے کیا ہوتا ہے, سب کچھ عمل ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے عمل جہالت پر مبنی, باطل کی ذہنی غلامی پر مبنی. وہ علم, وہ عمل جو اللہ کو مطلوب ہے, اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے, وہ عمل علم کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے. وہ قرآن حدیث کی تعلیم کے ذریعے سے وہ عمل وجود میں آتا ہے. تو چاہے شب معراج ہو یا پھر شب برات ہو یا پھر شب قدر ہو, تو اس میں شرعی لحاظ سے تو کوئی اجتماعی عمل نہیں ہے, نہ قرآن کے لحاظ سے نہ حدیث کے لحاظ سے. لیکن تعلیم و تربیت ایک جو کہ بنیادی عمل ہے, اس لیے تعلیم و تربیت کے لیے علماء اکرام اس کو استعمال کرتے تھے. اور یہ بالکل صحیح بھی ہے کہ اسلام نے لوگوں کو اگر جمع کیا ہے تو اسلام نے خطبہ دیا ہے, تقریر رکھی ہے, اس لیے کہ جمع ہونے کے عمل میں اگر فہمائش کا عمل نہ ہو, سمجھانے کا عمل نہ ہو, تو ایسے مجموعوں کو شیطان اچک لیتا ہے, باطل پرست اچک لیتے ہیں. آج بھی دنیا میں جتنی برائیاں وجود میں آ رہی ہیں تو اس کے لیے بھی اجتماعات منعقد ہوتے ہیں. یہ اجتماعات صرف اچھے کاموں کے لیے نہیں منعقد ہوتے, برے کام کرنے کے لیے بھی اجتماع رکھنے پڑتے ہیں. تو پھر شیطان اچک لیتا ہے. اسلام نے اگر اجتماع رکھا ہے, جمعہ کا اجتماع اسلام نے رکھا ہے, تو جمعہ کو جوڑ دیا, جمعہ کو باندھ دیا خطبہ جمعہ کے ذریعے سے اور نماز جمعہ کے ذریعے سے. عیدین کے موقع پر اسلام نے جوڑا ہے, تو نماز عید الفطر کو اسلام نے باندھ دیا ہے خطبہ عید الفطر سے اور نماز عید الفطر سے. کوئی باطل پرست اس کا غلط استعمال نہ کر سکے. نماز عید الاضحیٰ کے موقع سے اگر اسلام نے جوڑا ہے تو خطبہ عید الاضحیٰ سے اس کو باندھ دیا, نماز عید الاضحیٰ سے اس کو باندھ دیا, تاکہ کوئی شر پرست اپنے شر پسند غلط استعمال نہ کر سکے اس مجمع کا. اگر حج کے موقع سے اسلام نے جوڑا ہے تو حج کو بھی اسلام نے جوڑ دیا خطبہ حج سے, تاکہ کوئی شر پسند اور باطل پرست اس مجمع کا غلط استعمال نہ کر سکے. نکاح کے موقع سے اگر اسلام نے جوڑا ہے تو نکاح کے اجتماع کو بھی جوڑ دیا اسلام نے خطبہ نکاح سے. تو ہوا بعد میں یہ کہ بزرگوں نے جب جوڑا تو اس میں خطبہ رکھا تھا, یعنی تقریر کے لیے جوڑتے تھے, بیان کے لیے جوڑتے تھے, شب قدر کی مناسبت سے, شب برات کی مناسبت سے, شب معراج کی مناسبت سے دین سمجھانے کے لیے جوڑتے تھے. لیکن لوگوں نے بعد میں ایسا ہوا, جب چیز ایک آگے بڑھتی ہے اور اس باریک بینی سے اگر اس کو نہ دیکھا جائے, جائزہ نہ لیا جائے, تو بہت سارے برے خیالات اس میں آ جاتے. جیسے میں نے مثال دیا کہ کھیتی میں وہ خضرا جو پودے ہیں وہ خود بخود نکل جاتے ہیں, اور پھر اگر سازش بھی ساتھ ہے, کوئی اگر سازش کرے تو پھر تو اور بھی زیادہ نظر رکھنی پڑتی ہے کہ یہ جو تحریک چل رہی ہے. تو دین تعلیمی تحریک کے لیے بزرگوں نے یہ اجتماعی عمل شروع کیا تھا, ورنہ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ انفراد عمل اگر ہے بھی اس رات کے مناسبت سے کچھ دعا کا اور کچھ عبادات کا, تو اس کے لیے تو اصل گھر ہے, اس کے لیے تو انفرادی چیز ہے. لیکن یہ جمع کرتے تھے وہ تعلیم و تربیت کے لیے. اور پھر ضمن یہ بات کہنا ہی مناسب معلوم ہوتا ہے, شاید ہو سکتا ہے آپ کے علموں میں بھی اضافہ ہو اور میری بھی تذکیر ہو جائے. اور اسی مناسبت سے اور بھی جو تقریبات مسلمانوں میں پائی جاتی اس کی حیثیت وہ تعلیم و تربیت کی تھی.
یہ سیم اور دہم اور یہ چہلم اور یہ برسی، اس کی حیثیت کیا تھی؟ اس کی حیثیت تعلیم و تربیت کی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو معلوم نہیں ہوتا تھا، ہر شخص ہر رشتہ دار جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا تھا، پیدل جا کر کہنا پڑتا تھا، خط لکھ کر اطلاع ہوتی تھی۔ اگر 10 کلومیٹر پر بھی کوئی فرد اگر ہو تو آج سے 40 سال 50 سال پہلے وہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ تو تعزیت سنت ہے نا، پرسہ دینا سنت ہے نا۔ تو پھر علماء کرام نے غور و فکر سے صحیح نظم اور ضبط کے لیے یہ طے کیا کہ جو جنازے میں شریک نہیں ہو سکے وہ تیسرے دن آئے۔ اس لیے کبھی اپنے طور سے آئیں گے، کوئی چوتھے دن آئے گا، کوئی 5ویں دن آئے گا، کوئی 8ویں دن آئے گا، 11ویں دن آئے گا، تو صاحب میت کو دقت ہو جائے، کب تک گھر میں بیٹھے رہیں گا؟ تو آنے والوں کی بھی سہولت کے لیے اور یہ صاحب میت کی سہولت کے لیے علماء کرام نے پھر یہ طے کیا کہ جن کو دوسرے دن اطلاع ہوئی تو وہ دوسرے دن نہ آئے، وہ تیسرے دن آئے۔ سوم سے سیم کا لفظ۔ اور پھر آئے تو کیا کریں؟ اگر آئیں گے اور جب لوگ جمع ہوئے ہیں اور اجتماعی کام اس میں نہیں دیا گیا تو چغلی کریں گے، غیبت کریں گے، گپ شپ کریں گے، تو تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں۔ وہ میت سے وہ قرآن کھانے کا، قرآن پڑھنے کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ جو کچھ پڑھتے تھے وہ اپنی تعلیم و تربیت کے لیے، میت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور جو کھانا کھاتے تھے اس کا بھی میت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ مہمان نوازی تھی نا، کوئی اگر گھر پہ آیا تو کھانا کھلانا سنت ہے نا، 3 دن تک وہ مہمان رہ سکتا نا، وہ مہمان نوازی ہوتی تھی، وہ میزبانی کرتا تھا، میت سے اس کھانے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ لیکن شیطان بڑا مکار ہے، شیطان بڑا دشمن ہے کہ اس نے بھی ذہن اور دماغوں میں خیال پیدا کر دیا کہ یہ جو جمع ہوئے اور قرآن کھانی جو ہو رہی ہے، تلاوت، یہ مردے کے لیے ہو رہی ہے۔ وہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ہوتی تھی، اپنی تعلیم و تربیت کے لیے پڑھتے تھے اور اسی کے لیے شروع کیا تھا علماء کرام نے۔ اب جن کو اطلاع چوتھے دن ہوئی، 5ویں دن ہوئی، تو اب وہ کبھی بھی آئیں گے تو دقت پیدا ہوگی، تو پھر مناسب سمجھا گیا اور نظم انہوں نے قائم کیا کہ 10ویں دن آئے، تاکہ سہولت سے گھر والا بھی رہیں اور ان کی ایک ساتھ ان کی میزبانی بھی ہو جائے۔ اور جب آئیں گے ظاہر بات ہے کیا ان کے لیے بہتر عمل ہے؟ قرآن مجید کے پڑھنے کے علاوہ کوئی بہتر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بھی تعلیم وہ اپنے لیے پڑھتے تھے، تعلیم و تربیت کے لیے پڑھتے تھے۔ جن کو اطلاع ہوئی 12ویں دن، 15ویں دن، 20ویں دن، وہ بھی کبھی بھی آئیں گے تعزیت کے لیے، پرسہ دینے کے لیے، تو دقت پیدا ہوگی۔ تو ایک نظم کے طور پر انہوں نے پھر ایک نظم بنایا تھا کہ 40ویں دن آئے، تاکہ سبھی جمع ہو جائے، اور پھر جمع ہم کیا کریں کہ تعلیم و تربیت، ان کے لیے کھانے کا نظم۔ اور 40 دن کے بعد اگر کسی کو اطلاع ہوئی تو وہ پھر جو ہونا تھا تو ہو گیا، تب جلدی آنے کی کوئی ضرورت ہے بھی نہیں، وہ سال بھر کے بعد آئے۔ وہ ذہن رکھ کر انتقال ہوا تو وہ برسی کے موقع پر آئے، تو برسی کا بھی میت کے کھانے سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کا بھی میت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن جب سرسری طور سے بات یہ آتی ہے تو لوگوں میں ذہن اور دماغ میں وہ بات، جس مقصد کے لیے وہ چیز شروع کی گئی وہ مقصد باقی نہیں رہتا۔ آج بھی یہ حال ہے نا۔ یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے یہ تبلیغ جماعت کی کوششوں کو شروع ہوا، یہ 3 دن، 10 دن، 40 دن تعلیم و تربیت کس کی حیثیت ہے؟ مقصد ہے تعلیم و تربیت، ایک سہولت کے لیے، ضرورت کے لیے انہوں نے دنوں کا تعین کیا۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر 2 ہی دن جائیں گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا، تو ایسا نہیں ہے۔ کوئی اگر 10 دن سے 10 دن نکلا اور 7ویں دن آ گیا تو وہ اس کا وہ 10 دن ٹوٹ گئے، ایسا نہیں ہے عمل۔ لیکن عام طور سے ایسا ہے کہ میں نے سنا کہ 40 دن کے لیے گھر کے قریب بھی ہے، تو بعد میں 40 دن ہم گھر میں کیسے جائیں گے؟ تو یہ اعتکاف کی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ مقصد اس کو تعلیم و تربیت تھا کہ پہلے بھی اگر وہ 30 دن اس کے ضائع نہیں جائیں گے، 25 دن کے لیے کوئی جائے گا، 25 دن کے بعد واپس آ گیا، 30 دن کے بعد واپس آ گیا، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ جتنا اس نے فائدہ اٹھا، فائدہ اس کو مل کر رہے گا۔ اس کی حیثیت ہے کہ تعلیمی کورس، کہ جیسے کہ علماء کا عالمیت کا کورس مدارس نے طے کیا، کوئی مدرسے والوں نے 5 سالہ، کوئی مدرسے والوں نے 7 سالہ، کسی نے پھر اور فضیلت کا اس میں۔ تو ایک انتظامی نقطہ نظر کے شریعت سے وہ نہیں ہے، طے نہیں ہے چیز یہ تعلیم و تربیت کی، کہ نہ 40 دن طے ہیں، نہ 10 دن طے ہیں، نہ 3 دن طے ہیں، نہ کوئی سال طے ہے۔
تعلیم و تربیت اس کا اتنا اہم عمل ہے کہ اس کے لیے کوئی دین کا تعین نہیں ہے، جتنا چاہے اور جب چاہے وہ تعلیم و تربیت کر سکتا ہے، وہ کوئی بدعت کی چیز نہیں ہے۔ آج کے رات کی مناسبت سے بھی یہ بیان سننا، بیان کرنا، یہ بدعت میں نہیں آتا۔ جس طرح سے بخاری شریف اور بھی کتابیں اللہ کے رسول کے دور میں وجود میں آئی تھی کتابی شکل میں، لیکن بخاری شریف کو ترتیب دینا یہ کوئی بدعت میں نہیں ہے نا۔ وہ اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل میں وہ بات ہوگی کہ تم کو جو کچھ علم ہے حاصل کرو اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ تو خیر یہ بات میں سمجھتا ہوں کچھ لوگوں کو یہ موضوع سے ہٹی ہوئی لگ رہی ہوں گی، لیکن موضوع سے ہٹی ہوئی نہیں ہے، یہ موضوع سے جڑی ہوئی بات ہے۔ اور شب برات کی جو حیثیت امت میں پائی جاتی ہے، تو حیثیت کو صحیح طور سے سمجھنے کے لیے میں نے باتیں رکھی۔ عام طور سے آج امت میں شب برات کے حوالے سے دو مکتب فکر پائے جاتے ہیں، لیکن دو مکتب فکر ایک طرح سے ایسا لگتا ہے کہ دو انتہاؤں پر ہے۔ ایک اہل حدیث کا مکتب فکر ہے کہ جو اس کے قائل ہی نہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ بات بالکل ان کی صحیح ہے کہ کوئی اجتماعی عمل اس میں نہیں ہے، لیکن انفرادی حیثیت تو اس کی ہے اور حدیث میں اس کا وجود ہے۔ اور ایک دوسرا مکتب فکر ہے بریلوی مکتب فکر، کہ اس رات کی مناسبت سے ایک نظام العمل دے دیا گیا اور ایک طرح سے جاگنے کی رات، جشن کی رات کے طور پر، تہوار کے طور پر اس کو ایک طرح سے منایا جاتا ہے۔ تو اسلام میں کوئی رات جاگنے کی نہیں ہے۔ ایک بات اور بھی ہے جو راتوں کے ساتھ جڑ گئی، اور وہ جڑنے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں لغویات میں اسی لیے پڑ گئے کہ جاگنے کی رات، تعلیم تربیت کی نہیں، جاگنے کی رات بولتے، جاگنے کی رات ہے۔ تو چاہے پھر ہوٹل میں کوئی جاگے، گلی میں جاگے، ایک ہی ہے نا، پھر بازار میں جاگے، چیختے ہوئے جاگے، چلاتے ہوئے جاگے، موٹر سائیکل بھگاتے ہوئے جاگے، پٹھاتے ہوئے داغتے جاتے، جاگ تو رہنا۔ تو جاگنے کی رات اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ اور رات میں جاگنا ممنوع بھی، دو ہی کام کے لیے جاگا جا سکتا ہے۔ ایک تو بیوی سے جائز گفتگو کے لیے عشاء کے بعد، اور دوسرے تعلیم اور تربیت کے لیے جاگا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے اسلام میں جاگنا حرام ہے، لیکن جاگنے کی رات ہے۔ تو آپ کو ہو سکتا ہے حکومت کے ڈنڈے کے زور پر تو لوگ گھروں میں ہوں گے بند لاک ڈاؤن کی وجہ سے، لیکن حیدرآباد ہو، دہلی ہو اور بڑے بڑے یہ مالیگاؤں شہر ہو، پٹاخے شروع ہو جاتے ہیں۔ مغرب سے ہی پٹاخے داغنے کا سلسلہ، جاگنے کی رات ہے نا، جشن منانے کا سلسلہ، لاو و لعب کا سلسلہ، ہزاروں خرافات انجام دینے کا سلسلہ۔ اس میں علماء کرام کا بھی قصور ہے، وہی قصور ہے کہ انہوں نے اس رات کو تقریر سے نہیں جوڑا، بیان سے نہیں جوڑا، اور آزاد چھوڑ دیا معاشرے کو کہ جاگنے کی رات ہے اور بخشش کی رات ہے۔ اتنا تو پھر جب ایک رات میں ذکر کرنے سے، دعا کرنے سے پورے سال بھر کے گناہ معاف ہو رہے، تو پھر اس کی عقل تو نہیں ماری گئی کہ خام کا روزانہ کی اور نمازوں کی پابندی کرے گا؟ جب ایک رات میں جاگنے کا عبادت نہیں، ایک رات میں جاگنے کا اتنا ثواب ہے کہ سال بھر کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو پھر خام کا کیوں دشمن وہ مخالفت کیوں مول لیں گا؟ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے باطل پرستوں کی وہ نیند کی قربانی کیوں دیں گا فجر کی نماز کو ادا کرنے کے لیے؟ وہ اپنے کاروبار کو کیوں چھوڑے گا ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے؟ جب شب برات کی ایک رات میں جاگنے کی وجہ سے یا اس میں عبادت کرنے کی وجہ سے سال بھر کے گناہ معاف ہو گئے، بلکہ کئی کہ 80 سال کے گناہ، وہ 80 سال کی زندگی ہوتی ہے نہیں، لیکن 80 سال کے گناہ تو معاف ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک انتہائی مکتب فکر اسلام نے جو اس میں اعتدال کا جو پہلی دیا، وہ یہ کہ میں نے مناسب سمجھا کہ یہ معارف القرآن میں مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ دخان کی ابتدائی آیات کی تشریح میں خلاصے معارف و مسائل کو عنوان کے تحت جو اس خیال کی تردید کی، جو خیال بعض لوگوں نے جیسا عام کر دیا تھا کہ وہ لیلۃ المبارک، سورہ دخان میں جس لیلۃ المبارکہ کا تذکرہ ہے تو شاید اسے شعبان کی شب مراد ہے، تو انہوں نے تردید کے طور پر یہاں جو کلمات لکھے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سن لیجئے، بہت ساری باتیں اس سے واضح ہو جائیں گی، اور اس رات کی جو اصل حیثیت ہے وہ بھی جو واضح ہو جائیں گی۔ پھر آخر میں یہ مشکات شریف کے ذریعے تو 4 روایتیں جو آئی ہیں میں وہ متن اور ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سنا دوں گا۔ چونکہ بعض روایات حدیث میں یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تھوڑا مختصر تعارف بھی بہتر ہے
یہ حلقے دیوبند کے بڑے عالم دین گزرے ہیں، بڑی دینی اور علمی شخصیت گزری ہے۔ ہندوستان کی آزادی سے پہلے یہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے، اور صدر مفتی ہونے کا مطلب ایک طرح سے ہندوستان کے مفتی اعظم تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی بڑی اہمیت تھی اس وقت بھی اور آج بھی ہے۔ آزادی کے بعد پھر یہ پاکستان چلے گئے اور پھر پاکستان کے مفتی اعظم قرار پائے، اور جو درس دیتے تھے پاکستان کے ریڈیو پر تو وہی درس بعد میں انہوں نے پھر معارف القرآن کے نام سے اس کو 8 جلدوں میں اس کو پھر ترتیب دیا۔ یہ معارف القرآن ان کی تفسیر مفتی محمد شفیع صاحب کی جو 8 جلدوں میں ہے، اور جو بہت ساری مساجد میں پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ خاص طور سے دیوبند مکتب فکر سے جو ائمہ کا تعلق ہے، تبلیغ جماعت کی فکر سے جن ائمہ کا تعلق ہے، تو ان مسجدوں میں زیادہ تر یہ معارف القرآن پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ تو اسی کی یہ جلد ہے، جلد ہفتوں میں 8ویں جلد۔ چونکہ بعض روایت حدیث میں شب برات یعنی نصف شعبان کی 15ویں شب کے متعلق بھی آیا ہے کہ اس میں آجال اور ارزاق کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ آجال یعنی اجل، اجل کہتے ہیں، اجل یعنی موت اور اس کو فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے بعض حضرات نے آیت مذکورہ میں لیلۃ المبارکہ کی تفسیر لیلۃ البرات سے کر دی ہے، مگر یہ صحیح نہیں۔ یہ تردید کے طور پر ان کو سورہ دخان کی ابتدائی آیت میں کلمات لکھنے پڑے، کیونکہ یہاں اس رات میں نزول قرآن کا ذکر سب سے پہلے ہے، اور اس کا رمضان میں ہونا قرآن کے نصوص سے متعین ہے۔ اور شب برات کے متعلق جو مضمون بعض روایات میں آیا ہے کہ اس میں ارزاق یعنی رزق وغیرہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اول تو ابن کثیر نے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ روایت مرسل ہے، اور ایسی روایت نصوص شریعہ کے مقابلے میں قابل اعتماد نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح قاضی ابوبکر بن عربی نے فرمایا کہ نصف شعبان کی رات کے بارے میں کوئی قابل اعتماد روایت ایسی نہیں جس سے ثابت ہو کہ رزق اور موت و حیات کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ اس رات کی فضیلت میں بھی کوئی قابل اعتماد حدیث نہیں آئی۔ لیکن روح المعانی میں ایک بلا سند روایت حضرت ابن عباس سے اس مضمون کی نقل ہے کہ رزق اور موت و حیات وغیرہ کے فیصلے نصف شعبان کی رات میں لکھے جاتے ہیں، اور شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ روایت ہو تو اس طرح دونوں قول میں تطبیق ہو سکتی ہے، ورنہ اصل بات جو ظاہر قرآن اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ سورہ دخان کی آیت میں لیلۃ المبارکہ اور فیہا یفرق وغیرہ کے سب الفاظ شب قدر کے متعلق ہے۔ رہا شب برات کی فضیلت کا معاملہ سو ایک مستقل معاملہ ہے جو بعض روایت حدیث میں منقول ہے، مگر وہ اکثر ضعیف ہے۔ اسی لیے قاضی ابوبکر بن عربی نے ایک بزرگ قاضی ابوبکر بن عربی نے اس رات کی کسی فضیلت سے انکار کیا، لیکن شب برات کی فضیلت کی روایت اگرچہ باعتبار سند کے ذوق سے کوئی خالی نہیں، لیکن تعدد طرق اور تعدد روایات سے ان کو ایک طرح کی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہت سے مشائخ نے ان کو قبول کیا ہے، کیونکہ فضائل اعمال میں یعنی اعمال کی فضیلت میں ضعیف روایت پر عمل کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہ ہو۔ کسی ضعیف روایت سے تو کوئی واجب عمل، کوئی فرض عمل ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن نفل عمل کے سلسلے میں، نفل ذکر کے سلسلے میں یہ روایت قابل قبول ہوتی ہے۔ پھر جو روایات نصف شعبان کی رات کے حوالے سے یعنی شب برات کے حوالے سے ایک طرح سے جو مشکاۃ شریف میں آئی ہیں، یہ مشکاۃ شریف ہے جو عالمیت کے 6 سال میں پڑھائی جاتی ہے تمامی دینی مدارس میں، اور یہ مشکاۃ شریف میں جو صاحب مشکاۃ ہیں انہوں نے بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، اور بھی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان حدیثوں کو ایک طرح سے جمع کیا ہے۔ تو 4 روایتیں جس طرح سے ہر شب کی مناسبت سے میں پیش کرتا ہوں، تو آج بھی اس کو میں پیش کر رہا ہوں متن اور ترجمے کے ساتھ۔ جہاں تک کہ پھر کسی کے ذاتی عمل کی بات ہے، کوئی گھر پہ اگر عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے، مستحب کرتا ہے تو بہتر، نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی بات نہیں ہے کہ اس نے اگر نہیں کیا تو بہت بڑا گناہ ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، اور کر لیا اس نے تو پورا گناہ ہوگا، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ ان عائشہ قالت فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیضا ہوا بالبقی فقال كنت تخافين ان يعف الله عليك ورسوله قلت يا رسول الله اني ظننت انك اتيت بعض نسائك فقال ان الله تعالى ينزل ليله النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم قلب رواه الترمذي وابن ماجه وزاد رضي ممن استحق النار وقال الترمذي سمعت محمد يعني البخاري يضاعف الحديث۔
حضرت عائشہ سے روایت ہے، ترجمہ سن لیجیے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہا میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، یعنی بستر سے گم پایا، وہ ناگہاں بقی میں تھے، یعنی جنت البقی جو قبرستان تھا۔ بس آپ نے فرمایا کیا تو ڈرتی تھی کہ تجھ پر اللہ اور اس کا رسول ظلم کرے گا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے خیال کیا تھا کہ آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول نے اس موقع فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے اور بنی کلب کے ریوڑ کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد لوگوں کو بخشتا ہے۔ بنی بکر ایک قبیلے کا نام ہے، اور اس قبیلے کا جو اصل مشغلہ تھا، پیشہ تھا، وہ غلہ بانی، بکریاں پالنا، بکریاں چرانا، اور بکریوں پر ان کا ذریعہ معاش تھا۔ تو اللہ کے رسول نے مثال دی بنی کلب کے بکریوں کی کہ بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد لوگوں کو بخشتا ہے۔ روایت کے اس کو ترمذی نے اور ابن ماجہ نے، ترمذی اور ابن ماجہ یہ حدیث کی جو 6 مشہور معروف اور مستند کتابیں ہیں، جن کو سیاہ ستہ کہتے ہیں، صحیح کی جمع ہے سیاہ اور ستہ کہتے 6 کو، تو انہی میں یہ اس میں 6 حدیث کی کتاب ترمذی کا بھی شمار ہے، ابن ماجہ کا بھی شمار ہے۔ جو 6 وہ کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف اور نسائی شریف اور ابن ماجہ، یہ 6 حدیث کی کتابیں ہیں۔ تو گویا کہ 2 حدیث کی کتابوں سے انہوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ پھر ضمناً ایک حدیث سن لیجئے، عن زید بن ثابت، جو اسی کے مناسبت سے، اور جس باب میں یہ حدیثیں آئی ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ رمضان سے بھی اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ہے۔ باب قیام شہر رمضان، قیام رمضان کا بیان، قیام رمضان کے باب میں یہ نصف شعبان کی راتوں کا تذکرہ ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ استقبال رمضان کے طور پر شاید بزرگان دین اس کو استعمال کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ جو قریب 15 دن باقی ہے، تو اس کے لیے ذہنی لحاظ سے مسلمان تیار ہے، عبادات کے لیے بھی اور شعور کو پیدا کرنے کے لحاظ سے بھی، تو شاید یہ روایتیں اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ عن زید بن ثابت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ المرء فی بیتہ افضل من صلاۃ فی مسجد ھذا الا المکتوبۃ، رواہ ابو داؤد الترمذی۔ حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا گھر میں نماز پڑھنا میری اس مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے سوائے فرض نماز کے۔ جو دوسری روایت ہے اس رات کے متعلق عن عائشہ، وہ حضرت عائشہ سے مروی ہے، عن عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ دیکھ لیجئے پہلی روایت میں بطور توجہ، بطور تذکیر کے کہ اللہ کے رسول نے اس کو کتنا مخفی رکھا، قبرستان گئے بھی تو آپ نے حضرت عائشہ کو تک نہیں بتایا، دوسرے لوگوں کو بتانا تو اور چیز ہے۔ تب گویا کہ یہ جو بالکل قبرستانوں کو سجا دیا جاتا ہے اور اجتماعی سب اس میں چیز ہوتی ہے، تو وہ کوئی ثابت نہیں ہے اس رات کی مناسبت سے۔ آپ نے حضرت عائشہ کو بھی جگانا مناسب نہیں سمجھا، کسی اور صحابی کو بھی آپ نے بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ اور جہاں تک قبرستان جانے کی بات ہے تو قبرستان جانے سے مردوں کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہیں کوئی جاتا ہے تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ زوروا قبورکم فإنها تذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت کرو، قبروں کو دیکھا کرو آخرت کی یاد دہی کے لیے۔ یہ زندوں کے فائدے کی بات ہے کہ زندے جائیں گے تو ان کو آخرت یاد آئیں گی تو فائدہ اس کا ہے، نہیں جائیں گے تو آخرت کی طرف سے، قبر کی زندگی کی طرف سے غفلت طاری رہیں گی، احساس پیدا نہیں ہوگا کہ احساس ہوگا کہ میں تو کبھی قبر میں جا نہیں سکتا۔ اس لیے قبروں کو دیکھنے کی تعلیم اور تلقین ہے۔ تو جانے سے اور نہیں جانے سے مرنے والوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، زندوں سے اس کا تعلق ہے۔ عن عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هل تدرين ما في هذه الليله يعني ليله نصف من شعبان؟ قالت ما فيها يا رسول الله؟ فقال فيها ان يكتب كل مولود من بني آدم في هذه السنه وفيها ان يكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنه وفيها ترفع اعمالهم وفيها تنزل ارزاقهم۔ فقالت يا رسول الله ما من احد يدخل الجنه الا برحمه الله تعالى، فقال ما من احد يدخل الجنه الا برحمه الله تعالى ثلاثا، قلت ولا انت يا رسول الله؟ فوضع يده على حامته فقال ولا انا الا ان يتغمدني الله منه برحمته يقول ثلاث مرات، رواه البيهقي في الدعوات الكبير۔ بیہقی کا شمار اگرچہ سیاہ ستہ میں نہیں ہے لیکن وہ بھی ایک تعلیم و تذکیر کی حدیث کی کتاب ہے اور صاحب مشکات نے اس کو نقل کیا ہے۔
ترجمہ حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو جانتی کہ اس رات کیا واقع ہوتا ہے، یعنی نصف شعبان کی رات کو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول اس میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس رات میں سال میں ہونے والا ہر بچہ لکھا جاتا ہے، اور اس سال میں بنی آدم میں فوت ہونے والا لکھ دیا جاتا ہے، اس رات ان کے اعمال بلند کیے جاتے ہیں، اور اس رات لوگوں کے رزق اترتے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول ہر شخص اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا؟ فرمایا ہاں، کوئی نہیں جو جنت میں داخل ہو مگر اللہ کی رحمت سے۔ 3 بار فرمایا۔ میں نے کہا اور آپ بھی نہیں ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور فرمایا کہ میں بھی نہیں جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھ کو نہ ڈھانکے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ روایت کس کو بیقین ہے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اعمال اللہ تعالیٰ نے یقیناً شرط، ایمان اور اعمال صالحہ کی شرط رحمت کے لیے، لیکن اللہ کی رحمت ضروری ہے جنت میں داخلے کے لیے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت اگر نہ ہو تو اعمال انسان کے کتنے ہوتے ہیں؟ 70 سالہ 60 سالہ، تو پھر 70 سالہ 60 سالہ جنت اس کو مل گئی تو برابر معاملہ ہو گئے نا۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ 70 سال 60 سال، اور اگر کوئی آج مسلمان ہوا اور آج ہی اس کا انتقال ہو گیا تو پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اس کو مل گئی۔ تو عمل کے ساتھ رحمت بھی شامل ہوئی نا۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، رہ نہیں سکتا۔ تیسری حدیث ہے، یہ لیلۃ النصف من شعبان کے حوالے سے، عن ابی موسیٰ الاشعری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلق الا لمشرک او مشاہین، رواہ ابن ماجہ و رواہ احمد، مسند احمد، امام احمد بن حنبل کی یہ ترتیب دی ہوئی حدیث کی کتاب ہے، یہ دونوں میں حدیث کی کتابوں میں ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات جھانکتا ہے، یعنی توجہ فرماتا ہے زمین والوں کی طرف، اور اپنی سب مخلوق کو بخش دیتا ہے، مگر مشرک اور کینہ رکھنے والے کو نہیں بخشتا۔ اس میں ایک طرح سے حقوق اللہ کی اہمیت اور حقوق العباد کی اہمیت بھی واضح ہو جاتی ہے۔ رات اگر ہے بھی فضیلت کی، لیکن ایسی فضیلت کی نہیں کہ کوئی مشرک اور پھر بھی اس کی مغفرت ہو جائے، کوئی حسد اور جلن رکھے کسی کے متعلق اور پھر بھی اس کی مغفرت ہو جائے، تو مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی اور کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یعنی گویا کہ جو حقوق اللہ میں کوتاہی کرتا ہے اور جو حقوق العباد میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کی اس میں مغفرت نہیں ہوتی۔ چوتھی حدیث ہے اور آخری حدیث ہے، حضرت علی سے عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تعالى ينزل فيها الغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول على من مستغفر فاغفر له، على مسترزق فارزقه، على مقتل فوافيه، على قضاء حتى يطلع الفجر، رواہ ابن ماجہ۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے اور مشکات صاحب مشکات نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو رات کو نماز پڑھو۔ اب گویا کہ نماز کا ثبوت بھی مل گیا، لیکن حیثیت اس کی وہی نفل کی، اور نفل کے لیے انفرادی عمل بہتر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گھر بہتر ہے۔ اور دن کو روزہ رکھو، یعنی گویا کہ روزہ بھی اب مستحب قرار پایا، یعنی کل کا روزہ، لیکن ایک ہی روزہ ہے۔ جس عام طور سے لوگ ذہن میں عاشورہ سے متعلق 2 روزوں کا تذکرہ ہے نا، تو شاید اس پر قیاس کر لیتے، کچھ تو پوچھتے رہتے کہ ایک کیا دو، تو وہ ہے روزے کی بات، تو وہ ایک ہی روزے کی بات ہے۔ اور دن کو روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے کے وقت آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا اور فرماتا ہے خبردار کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخشوں، خبردار کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں، خبردار کوئی گرفتار بھلا یعنی مصیبت پریشانی مبتلا میں اس کو عافیت دوں، خبردار کوئی یہاں تک کہ فجر نمودار ہوتی ہے، روایت کا اس کو ابن ماجہ نے۔ تو یہ ایک طرح سے لیلۃ النصف من شعبان کی جو نصف شب ہوتی ہے آدھے شعبان کی، اس حوالے سے میں نے کچھ باتیں رکھی ہے احادیث کی روشنی میں، اور کچھ یوں سمجھ لیجیے تعلیم و تربیت کی روشنی میں۔ شروع میں جو میں نے آیت پڑھی تھی، بس میں آخر میں بس بطور تذکیر کے اپنے لیے اور آپ کے سامنے اس کو پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، یہ تو ممکن بھی نہیں، مناسب بھی نہیں کہ سب کے سب ایمان والے تفقہ فی الدین کے لیے اٹھ کھڑے ہو، کہ سب کے سب دین کے فقیہ ہو جائے، بن جائے،
یہ تو ممکن بھی نہیں. لیکن اللہ نے فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ایمان والوں میں سے ایک جماعت تفقہ فی الدین کے لیے نکلے, لیتفقہوا فی الدین, تاکہ دین میں تفقہ سمجھ بوجھ حاصل کرے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, اور واپس آنے کے بعد اپنی قوم کو ڈرائے. گویا کہ تفقہ فی الدین کے حاملین امت میں ہونا ضروری ہے. کم از کم 10% افراد امت میں تفقہ فی الدین کے حامل رہیں گے تو امت صحیح حالت میں رہ سکتی ہے. لیکن آج ہزاروں میں بھی ایک نہیں ہے, 10 میں ایک تفقہ فی الدین کا حامل رہے گا تو پھر 10 لوگوں پر اس کا اثر ہوگا. اور جب تک امت مسلمہ میں 10% آبادی تفقہ فی الدین کے حامل تھی تو پھر فتنوں کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں تھی. اور سازشیں تو ہوتی تھی, اللہ کے رسول کے دور میں بھی ہوئی, بعد میں بھی ہوئی, لیکن وہ سازشوں کو پنپنے کا موقع نہیں ملتی تھا تفقہ فی الدین کی تعداد معاشرے میں ہونے کی وجہ سے. لیکن آج تفقہ فی الدین کے عاملین بہت کم ہو گئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف وہ عبادات کے زور پر, نوافل اعمال کے زور پر, تسبیح پڑھ کر, ذکر و اذکار کا ورد کر کے, وظیفہ کر کے شیطان کو شکست دے دے تو شیطان کو شکست ہونے والی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ولا فقہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابدین, دین کا ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے. 1000 عبادت گزاروں کو رائے راستے سے ہٹا دینا شیطان کے لیے آسان ہے, لیکن ایک فقیہ کو جو دین کا صحیح میں رکھتا ہے, کہاں سے دین شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے, کہاں سے باطل کی آمیزش ہو جاتی, ملاوٹ ہو جاتی ہے, جو سمجھتا ہے تو وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے. اور پھر آخر میں علامہ اقبال کے 2 اشعار کے ذریعے سے تفقہ فی الدین کی اہمیت کو میں اپنے آپ پہ واضح کر رہا ہوں. اور امت میں جو تفقہ فی الدین کو چھوڑ کر جو نوافل عبادات اور نوافل اعمال کی جو اہمیت ہو گئی تو اس کی بھی حیثیت واضح ہو جاتی ہے. علامہ اقبال جو ایک طرح سے مفکر قرآن بھی گزرے ہیں, قرآن پر انہوں نے بہت زیادہ غور و فکر کیا تھا اور انہوں نے اپنی شاعری میں بھی قرآن ہی کی فکر کو پیش کیا. تو ایک عنوان انہوں نے قائم کیا ابلیس کی مجلس شورا. کلیات اقبال کو پڑھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں, علامہ اقبال کو پڑھنے والے. ابلیس ایک مجلس منعقد کو تھا, انہوں نے قرآن حدیث کی روشنی میں ابلیس کے منصوبوں کو سمجھا. وہ اپنے مشیروں کو جمع کرتا ہے, مشیر الگ الگ پھر رائے دیتے ہیں. تو جہاں پر ابلیس کی مجلس شورا ختم ہوتی ہے, جہاں پر ختم کیا ہے علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا, تو ایک مشیر کہتا ہے ابلیس کو کہ یہ دنیا میں اسلامی تحریکات بڑھ رہی ہے, دین اسلام کی تعلیمات عام ہو رہی, ہمارا کیا ہوگا, ہمارے دین کا کیا ہوگا, ہمارا دین خطرے میں ہے, یعنی ابلیسی نظام خطرے میں ہے. تو پھر ابلیس نے آخر میں تمام مشیروں کو سامنے اپنا خطاب پیش کیا اور ذات راہ کے طور پر جو ان کو پیغام دیا وہ پیغام یہ ہے. ابلیس کہتا ہے, علامہ اقبال نے سمجھایا, ہر نفس ڈرتا ہوں اس ملت کی بیداری سے میں, ہر نفس یعنی سانس, ہر سانس میں ڈرتا ہوں اس ملت کی بیداری سے میں, ہے حقیقت جس کے دی کی احتساب کائنات. مومن غافل زندگی نہیں گزارتا, وہ احتساب کائنات کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہے, کائنات کا احتساب کرتا ہے کہ کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے اور یہ کائنات کی حیثیت کیا ہے. اور پھر آخر کے شعر میں ابلیس کے منصوبوں کو اور ابلیس جو چاہتا ہے علامہ اقبال نے اس کو پیش کیا, اور وہیں پر ابلیس کی مجلس شورا ختم ہو جاتی ہے. مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے, یعنی اے مشیرو تم کو اگر ڈر ہے مسلمانوں کی بیداری کا, ملت کی بیداری کا, اپنے نظام کے خطرے پڑنے کا, تو اس کا ایک علاج ہے امت کے افراد کو مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. مزاج خانقاہی کو اب سبھی افراد جانتے ہیں, خانقاہیں تھی پہلے, لوگ جمع ہوتے تھے صرف ذکر کرنے کے لیے, اللہ کی رٹ لگانے کے لیے, تاکہ بیت باطل کے لیے میدان صاف رہے, مارکیٹ اور اسمبلیاں اور پنچایتیں ان کے لیے آزاد رہے, اور وہ اگر کرے بھی دین کا کام تو خانقاہوں میں بیٹھ کر. تو مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے,
پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے۔ اور اسی پر علامہ اقبال نے پھر ابلیس کی مجلس شورا کا خاتمہ کیا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی امت مسلمہ میں یہی فکر زیادہ پائی جاتی ہے کہ اپنی تعلیم و تربیت کے لیے قرآن کا سہارا لینے کی بجائے صرف ذکر اذکار کا سہارا، دوسروں کی تعلیم و تربیت کے لیے، باطل کو شکست دینے کے لیے صرف دعاؤں کا سہارا، ذکر اذکار کا سہارا۔ باطل کو شکست دینے کے لیے بھی قرآن کا سہارا لینا پڑے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سہارا لینا پڑے گا، اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے قرآن و حدیث کا سہارا، اور دین کو غالب کرنے کے لیے بھی، اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کے لیے بھی، منکرات سے بچانے کے لیے بھی قرآن و حدیث کا سہارا ضروری ہے۔ یہ چند باتیں میں نے خود میری اپنی تذکیر توجہ کے لیے رکھی، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی تفقہ فی الدین کی نعمت اور دولت نصیب کرے، اور امت کو بھی اللہ تعالیٰ تفقہ فی الدین کی نعمت اور دولت نصیب کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم علمنا بالقرآن، اللہم فہمنا بالقرآن، اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا کفافا وطیبا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء ودفاع من کل بلاء، شفاء من کل داء ودفاع من کل بلاء۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔